سوچئے ایک ایسے انتقام کے بارے میں جو بالکل ٹھنڈے دماغ سے لیا گیا ہو، ایک ایک قدم سوچ کر۔ یہ ایک ایسی جنگ کی کہانی ہے جس میں ہتھیار، تلوار یا بندوق نہیں بلکہ صرف ذہن اور سوچ ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی خاندان کو جڑوں سے، اندر سے کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ اور اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ شروعات ہوتی ہے ان کی تجوری خالی کرنے سے اور پھر ان کے ذہنوں میں داخل ہو کر۔ جی ہاں، ہمارا مرکزی کردار فرحاد کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک ایسی خوفناک طاقت ہے جو اسے اپنے دشمنوں کے دماغوں تک رسائی دیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی کا کھیل شروع کیسے ہوتا ہے۔ فرحاد اپنے دھاگے کھینچنا شروع کرتا ہے اور اس کا پہلا نشانہ بنتی ہے اس کی اپنی چچی، جو اس وقت شدید گھبراہٹ کی حالت میں ہے۔ سوچیں ذرا، چچی کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا؟ یہ لوہے کی تجوری، یہ چابی کے بغیر کیسے کھل گئی؟ اور وہ 80,000 روپے، وہ سارے زیورات آخر گئے کہاں؟ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ یہ سب کچھ فرحاد کے انتقام کے کھیل کا پہلا چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو یہ چوری کس نے کی؟ مجرم کوئی اور نہیں، خود ان کا بھتیجا فرحاد ہے۔ لیکن وہ صرف ایک چور نہیں، وہ ایک ٹیلی پیتھ ہے۔ وہ ذہنوں کو پڑھ سکتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو اس انتقام کو اتنا خطرناک بناتی ہے۔ ایک طرف تو چچی اپنی چوری ہوئی دولت پر پریشان ہے، اور دوسری طرف فرحاد اپنا اگلا ہدف چنتا ہے، اس کا کزن ظہیر۔ فرحاد کی جنگ صرف پیسوں کی نہیں بلکہ ذہنوں کی بھی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں 2 محاذوں پر لڑ رہا ہے۔ اور وہ یہ کیسے کرتا ہے؟ وہ ظہیر کے پیٹ میں اٹھنے والے ایک معمولی سے درد کو موت کے خوف میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس کی طاقت کا کمال ہے۔ وہ خیالات کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ ذرا ظہیر کے ذہن میں جھانک کر دیکھیں، فرحاد کے ڈالے ہوئے خیالات کی وجہ سے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ کیا میری سانس رک رہی ہے؟ کیا میں اتنی جلدی مر جاؤں گا؟ یہ وہ خوف ہے جسے فرحاد نے خود اس کے دماغ میں بویا ہے۔ اس تکنیک کو تنویمی عمل یا ہپنوٹک سجیشن کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ذہن پڑھنا نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دوسروں کے ذہنوں میں اپنی مرضی کے خیالات، خوف اور یہاں تک کہ احکامات ڈالنے کا عمل ہے، اور یوں وہ اپنے شکار کو اپنی کٹھ پتلی بنا لیتا ہے۔ تو انتقام کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اپنی چچی سے چرائی ہوئی دولت کو استعمال کر کے فرحاد ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے، اپنے دشمنوں کے کھنڈرات پر۔ اور اس کا اگلا قدم دیکھیں کتنا جرأت مندانہ ہے۔ وہ سیدھا اپنے دشمنوں کے گھر کے سامنے ایک بڑی سی حویلی کرائے پر لے لیتا ہے تاکہ وہ ان کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اور پھر شروع ہوتا ہے چچی کی مکمل مالی بربادی کا کھیل۔ پہلے مہینے فرحاد اسے ذہنی طور پر مجبور کرتا ہے کہ وہ بینک سے زمین کے اصلی کاغذات نکالے۔ دوسرے مہینے میں وہ ہفتہ در ہفتہ لاکھوں روپے نکلواتی رہتی ہے، اور صرف 3 مہینوں کے اندر اس کے سارے بینک اکاؤنٹس خالی ہو جاتے ہیں، صرف چند 100 روپے بچتے ہیں۔ اب جب پیسہ ختم ہو چکا ہے تو دباؤ بڑھتا ہے۔ چچی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور یہیں سے کہانی اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کا شوہر اس سے ایک بہت بڑی رقم مانگتا ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس صورتحال سے نکلنے کا اسے صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، اپنے شوہر کا قتل۔ لیکن وہ یہ بھول جاتی ہے کہ فرحاد ہر وقت، ہر لمحہ اس کے خیالات سن رہا ہے، اور وہ اس مایوس کن لمحے میں مداخلت کرتا ہے، لیکن اپنے چچا کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ چچی کے منصوبے کو اسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ فرحاد اب اس کے ذہن پر پوری طرح قابض ہو چکا ہے۔ وہ اسے حکم دیتا ہے، لیٹر پیڈ اور قلم نکالو۔ پھر کہتا ہے، لکھو، میں اپنی جان خود لے رہی ہوں، میں اپنی موت کی خود ذمہ دار ہوں، اور آخر میں اب یہ زہر ملا دودھ پی لو۔ اور اس کے آخری خیالات کیا تھے؟ میرا گلا، میرا سینہ سب جل رہے۔ جیسے میرا بینک اکاؤنٹ خالی ہوا، میری تجوری خالی ہوئی، آج میں خود بھی اندر سے خالی ہو رہی ہوں۔ اس طرح فرحاد کا ایک دشمن ختم ہوا۔ لیکن انتقام ابھی پورا نہیں ہوا۔ یہ صرف پیسے کا نہیں بلکہ انصاف کا بھی معاملہ ہے۔ اپنی چچی کا باب بند کرنے کے بعد فرحاد آخری کڑی کو جوڑنے کے لیے اپنے آبائی گاؤں جاتا ہے۔ وہاں اس کا سامنا ہوتا ہے اس بدعنوان پٹواری سے جس نے جعلی کاغذات بنا کر اس کے خاندان کی زمین ہڑپ لی تھی۔
اور یہ پٹواری اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ وہ ایک غریب لڑکی پر زبردستی شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ جب فرہاد اس کے سامنے اصلی کاغذات رکھتا ہے تو پٹواری کے پاس جیل اور رسوائی سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور فرہاد اسے ذہنی طور پر مجبور کرتا ہے کہ وہ پاگل ہونے کا ڈرامہ کرے۔ اور یہیں پر ہمیں فرہاد کے دو بالکل مختلف چہرے نظر آتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کے لیے وہ ایک بے رحم شکاری ہے جو انہیں مالی طور پر برباد کرتا ہے اور موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے، لیکن بے بسوں کے لیے وہی فرہاد ایک مسیحا بن جاتا ہے۔ وہ ایک زبردستی کی شادی رکواتا ہے، ایک غریب کا قرض اتارتا ہے اور دو محبت کرنے والوں کو ملا دیتا ہے۔ تو فرہاد نے اپنی وراثت بحال کر لی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی قیمت کیا تھی؟ پیسہ واپس مل گیا، زمین اس کی ہو گئی، اس کے دشمن یا تو مر چکے ہیں یا ٹوٹ چکے ہیں۔ اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کے لیے وہ نکلا تھا۔ لیکن آخر میں ایک سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، کیا یہ واقعی انصاف تھا، یا انصاف کے نام پر ایک ایسے عفریت نے جنم لیا جو اپنے دشمنوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا؟